مسلمان ہونے کے ناطے میں پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو نہیں مانتا، لیکن آج میں کالی کے چرنوں میں تمہاری بینٹ ضرور دوں گا۔ میں نے کہتے ہوئے تیغے کو سر سے اوپر اٹھا لیا۔ اسی وقت میری نظر مورتی کی طرف اٹھ گئی۔ ایک سیاہ کوبرا سوکھے پتوں کی مالاؤں سے نکل کر نیچے کی طرف رینگ رہا تھا۔ اگر سوکھے پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی نہ دیتی تو میں اس خطرناک سانپ کو نہ دیکھ سکتا۔ بیلا نے سانپ کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو خوف زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اٹھے ہوئے تیغے کو دیکھ رہی تھی۔ کوبرا سوکھے پتوں سے کئی انچ باہر آ گیا اور پھر اس کا پھن پھولنے لگا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بیلا پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ میں نے ایک نظر بیلا کی طرف دیکھا اور پھر چیختے ہوئے پوری قوت سے تیغے کو نیچے لے آیا۔ بیلا کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی، لیکن تیغے نے اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر کوبرے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کا سر والا حصہ بیلا کے قریب چبوترے پر گرا۔ میں نے ایک ہاتھ سے بیلا کو پکڑ کر بڑی تیزی سے چبوترے سے نیچے کھینچ لیا۔ کوبرے کا سر والا حصہ کچھ دیر چبوترے پر پیچو تاپ کھاتا رہا، پھر بے حرکت ہو گیا۔ سانپ کا دوسرا حصہ مورتی کے پیچھے کسی جگہ گرا تھا۔ بیلا پھٹی پھٹی سی نظروں سے چبوترے پر پڑے ہوئے سانپ کے اس آدھے حصے کو دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میرے سینے پر گونسے برسانے لگی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم واقعی مجھے قتل کرنے جا رہے ہو۔ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم میں کوئی مفاہمت ہو رہی ہے۔ تم نے تو میرے گرد ایک مضبوط جال تیار کر لیا ہے۔ مجھے نہ صرف اس جال سے نکلنا ہے بلکہ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز بھی نکلوانے ہیں۔ لیکن فی الحال یہاں سے تو نکلو۔ میں نے مشعل اٹھا کر بیلا کے ہاتھ میں تھما دی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ باہر والے غار میں آ کر بیلا نے مشعل دیوار کے اس سوراخ میں گاڑ دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر زمین پر پڑا ہوا مشکیزہ اٹھا کر پانی کے چند گھونٹ بھرے اور مشکیزہ نیچے پھینک کر بیلا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا غار کے دہانے تک لے گیا۔ دھوپ ماند پڑنے لگی تھی، سورج اس پہاڑی کے پیچھے جا چکا تھا۔ پہاڑی کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد سورج غروب ہونے والا تھا۔ بیلا نے ٹرانسمیٹر پر جن لوگوں سے بات کی تھی انہیں سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ جانا تھا اور ظاہر ہے یہاں آ کر وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ بیلا نے تو انہیں اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے آنے تک مجھے قابو میں رکھے گی، لیکن اب وہ خود میرے قابو میں آ گئی تھی۔ بیلا کو وہیں چھوڑ کر میں پانی کا مشکیزہ اٹھا لایا اور پھر بیلا کا ہاتھ پکڑ کر غار کے دہانے سے باہر نکل آیا۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے مجھے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ بیلا میرے ساتھ جانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ غار کے دہانے کے سامنے ڈھلان تھی جو بہت دور تک چلی گئی تھی۔ میں غار سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر چٹان کے ساتھ ساتھ دائیں طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرف چٹان میں سامنے کے رخ پر کوئی ایسی محفوظ جگہ مل جائے گی جہاں سے میں سامنے والے راستے پر نگاہ بھی رکھ سکوں گا۔ ہم نے تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بیلا نے اچانک ہی ہاتھ چھڑا کر مجھے زوردار دھکا دیا اور غار کے دہانے کی طرف دوڑنے لگی۔ میں اس ڈھلان پر کئی گز تک لڑکتا چلا گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ اگر بیلا غار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ میں نے غار کے 2 حصے ہی دیکھے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی دراڑیں اور چھوٹے چھوٹے غار تھے کہ کسی کو تلاش کر لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور بیلا نے بھی غالباً یہی سوچا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے آنے تک اپنے آپ کو مجھ سے بچائے رکھے اور پھر وہ لوگ مجھے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھوکا پیاسا کب تک چھپا رہ سکوں گا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے جیب سے ریوالور نکال کر گولی چلا دی۔ اتفاق سے گولی نشانے پر لگی۔ بیلا چیخ کر گر پڑی اور ڈھلان پر لڑکتی چلی گئی۔ میں تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ اس دوران وہ ڈھلان پر لڑکتی ہوئی تقریباً 20 گز نیچے آ چکی تھی۔ اس کی چیخیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آگے ڈھلان پر ایک بڑا سا نوکدار پتھر پڑا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پتھر سے ٹکراتی میں نے اسے روک لیا۔ وہ اب بھی ہولے ہولے چیخ رہی تھی۔ اٹھانے سے پہلے میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میری گولی اس کی بائیں پنڈلی کی کھال کو چھیلتی ہوئی چلی گئی تھی، جس سے بہت معمولی سا خون رس رہا تھا۔ معمولی سی کھال چلی ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ اگر یہی گولی تمہاری کھوپڑی میں لگتی کیا ہوتا؟ لیکن اب دوبارہ ایسی حرکت کرو گی تو میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی میرے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے حلق سے کراہیں سی خارج ہو رہی تھی۔
15-20 गज तक ढलान पर लुढ़कने से उसे कुछ और चोटें भी आई थीं। मैं बेला का हाथ पकड़कर चट्टान के साथ साथ चलता रहा। 70-80 गज का फासला तय करके मैं एक तंग सी दराड़ के सामने रुक गया। ये दराड़ 60 का जाविया बनाती हुई ऊपर को चली गई थी। मैंने पहले बेला को ऊपर धकेला और फिर खुद भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगा। 15-20 फुट ऊपर बड़े बड़े पत्थर करीब करीब पड़े हुए थे। पहले 2 पत्थरों के बीच इतनी जगह थी कि हम दोनों आसानी से वहां बैठ सकते थे। मैंने आसपास का जायजा लिया और फिर सामने देखने लगा। उसके साथ ही मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। चट्टान का ये हिस्सा पहाड़ी में जरा आगे को निकला हुआ था। यहाँ से न सिर्फ गार का दहाना नजर आ रहा था बल्कि सामने भी दूर दूर तक देखा जा सकता था। बेला पत्थर से टेक लगाए बैठी अब भी होले होले करा रही थी। मैंने उसकी टांग सीधी कर दी और पतलून का पांचा ऊपर उठाकर पिंडली के जख्म का जायजा लेने लगा। जख्म बहुत मामूली था, सिर्फ खाल चली थी जिससे खून रिस रहा था। अपनी शर्ट उतारो, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा। क्या? बेला ने खाद जाने वाली नजरों से मुझे घूरा। मैं तकलीफ से मरी जा रही हूँ और तुम शर्ट उतारो। इस मर्तबा मेरे लहजे में सख्ती थी और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर मैं खुद ही आगे झुककर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। बेला ने मुज़ाहिमत नहीं की, अलबत्ता नागवार सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। शायद वो समझ गई थी कि अगर मुझे कुछ करना ही था तो वो मुझे रोक नहीं सकती थी। मैंने कमीज उतार कर बड़ी एहतियात से दामन से 3 इंच चौड़ी पट्टी फाड़ी और शर्ट उसके हाथ में थमा दी। लो, पहन लो इसे, कहीं इस वीराने की नजर न लग जाए तुम्हें, मैंने कहा। बेला के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शर्ट पहनने लगी और मैं उसके जख्म पर पट्टी लपेटने लगा। उस वक्त मैं उसके लिए यही कर सकता था और वैसे मुझे उम्मीद थी कि पट्टी लपेटने के बाद खून का वो मामूली सा रिसाव बंद हो जाएगा। दिन ढल रहा था। बेला पत्थर से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी और मेरी नजरें सहरा की तरफ आने वाले रास्ते पर मरकूज थी। वक्फे वक्फे से बेला भी आंखें खोलकर उस तरफ देख लेती थी। सूरज गुरूब हो रहा था। बेला की आंखों में भी अब तशवीश उभर आई थी। मैं उस सहराई रास्ते की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि कहीं उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल तो नहीं दिया। वो तो ये जानते थे कि मैं बेला की साजिश से बिल्कुल लाइल्म हूँ और हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि रात की तारीकी में छापा मारेंगे और उस वक्त मुझे कहीं भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस तरह मैं आसानी से उनकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। और फिर दफातन मैं चौंक गया। सामने बहुत दूर एक स्याह नुक्ता सा हरकत करता हुआ नजर आया। कुछ ही देर बाद गरगर की मध्यम सी आवाज भी सुनाई देने लगी जो रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होती चली गई। वो कोई गाड़ी थी जो ढलान के करीब रुक गई। 3 आदमी गाड़ी से उतरे और ढलान पर चढ़ने लगे। उनका रुख गार के दहाने की तरफ था। चलो उठो यहाँ से, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा और साथ ही जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली या उन्हें मुतवज्जे करने के लिए कोई हरकत की तो गोली इस मर्तबा तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। मैं उसे हाथ से पकड़कर खींचता हुआ उस डलवानी दराड़ में लुढ़क गया। सन्नाटे में पत्थर के लुढ़कने की आवाज खासी बुलंद थी। मैं एकदम रुक गया। बेला को भी मैंने हाथ से पकड़ रखा था ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। चंद सेकंड गुजर गए, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मैं दराड़ से निकल आया था। गार के दहाने की तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। गालिबन वो तीनों गार के अंदर चले गए थे। मैंने बेला का हाथ पकड़ा और ढलान पर गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हुए अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। हो सकता है इस गाड़ी पर आने वालों की तादाद 4 हो। 3 तो गार में चले गए और चौथा गाड़ी ही में बैठा हो। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। अगर गाड़ी में कोई होगा तो देखा जाएगा। ढलान पर दौड़ते हुए बेला के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और ये आवाजें उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। मुंह बंद रखो और तेज दौड़ो, मैं उसकी तरफ देखते हुए गुर्राया। बेला ने दूसरा हाथ मुंह पर रख लिया। हम गाड़ी से चंद गज दूरी थे कि बेला लड़खड़ा गई। मैंने उसे संभालने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और इसके साथ ही खुद भी गिर गया। लेकिन मैंने संभलने में देर नहीं लगाई थी। मैंने बेला को भी हाथ से पकड़कर उठा दिया और उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ दौड़ा। गाड़ी में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। बेला गाड़ी से टेक लगाकर हाँफने लगी थी। गाड़ी में चाबी भी लगी हुई थी। सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, मैंने बेला का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। मैं गाड़ी नहीं चला सकती। वो अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी बात मानो, मुझे यहीं छोड़ जाओ और तुम यहाँ से भाग जाओ। ये रास्ता सीधा कदालिया की तरफ जाता है, वहाँ से तुम किसी भी तरफ जा सकते हो। जाओ, देर ना करो। वो उस गार के अंदर हैं। अगर बाहर आ गए तो तुम्हारे लिए भी भागना मुश्किल हो जाएगा। तुम शायद भूल गई हो कि मेरे बगैर वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा और फिर उसी लम्हे गार की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ओए, उधर कौन है? गाड़ी के पास, जल्दी करो, उन्होंने हमें देख लिया है।
میں نے چیخ کر بیلا سے کہا اور اسے سیٹ پر دھکیل دیا اور مڑ کر دیکھا۔ غار کے دہانے پر ایک آدمی کھڑا تھا جو اب اندر کی طرف رخ کر کے چیخ رہا تھا، جگن، رامو، باگیورے، وہ لوگ ادھر کو بھاگت رہے ہیں۔ میں گاڑی کے اوپر سے گھوم کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا کہ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ رائفل کا سنگل شاٹ تھا، گولی گاڑی سے چند فٹ آگے ریت میں دس گئی۔ میں نے گھوم کر ریوالور سے یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ ایک گولی نشانے پر لگی، وہ شخص چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ بیلا اگنیشن میں لگی ہوئی چابی گھمانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ریوالور کی نال اس کے پہلو میں گاڑ دی۔ 1 سیکنڈ میں انجن سٹارٹ نہ ہوا تو تمہارے اس خوبصورت جسم میں سوراخ کر دوں گا۔ میرے منہ سے غراہٹ نکلی۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور اگلے ہی لمحے انجن سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، غار کے دہانے پر اب ایک اور ہیولا نظر آ رہا تھا۔ ریورس میں جتنی تیز لے جا سکتی ہو لے چلو۔ میں نے بیلا کے جسم پر ریوالور کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ یو ٹرن لینے کے لیے گاڑی کچھ تو آگے جائے گی اور اس طرح ہمارے اور غار کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا۔ بیلا کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاڑی لہراتی ہوئی تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑ رہی تھی اور پھر اسی لمحے غار کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ رائفل کا پورا برسٹ مارا گیا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ نکال کر 1-2 راؤنڈ فائر کیے، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ریوالور کی رینج سے نکل چکے تھے۔ گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ غار کی طرف سے ایک اور برسٹ مارا گیا۔ اس مرتبہ چھناکی کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ میں تیزی سے نیچے جھک گیا۔ میرا خیال تھا ونڈ سکرین میں گولی لگی تھی لیکن سکرین سلامت تھی۔ گاڑی تقریباً 400 گز دور جا چکی تھی۔ گاڑی روکو اور اب یو ٹرن لے کر چلاؤ، میں نے کہا۔ ریوالور کی نال بدستور بیلا کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ بیلا نے گاڑی روک لی اور گیئر بدل کر یو ٹرن لیتے ہوئے اسے دوڑا دیا۔ میں نے اس کے پہلو سے ریوالور ہٹا لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ لوگ فائر کرتے ہوئے اگرچہ گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے مگر بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اندھیرے میں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ بیلا کے جسم پر ہلکی سی کپکپاہٹ طاری تھی لیکن دونوں ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور وہ گاڑی کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یہ 4 ویل ٹربو انجن والی لینڈ کروزر تھی۔ صحراؤں میں ایسی ہی گاڑیاں کام دیتی ہیں۔ کوئی عام گاڑی تو ریت پر چند گز سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ پچھلی سیٹ پر ایک رائفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے جھک کر وہ رائفل اٹھا لی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ روسی کاراکوف رائفل تھی۔ سائز میں اگرچہ کلاشنکوف سے چھوٹی تھی مگر اس سے زیادہ تباہ کن تھی۔ اس کی رینج بھی کلاشنکوف سے زیادہ تھی۔ اس میں نیچے 60 گولیوں والا ایک لمبا میگزین لگا ہوا تھا۔ میں نے رائفل کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اسے آٹومیٹک پر سیٹ کر کے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ پچھلی سیٹ پر کینوس کا ایک تھیلا اور رائفل کے 3 میگزین اور بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک ہم پہاڑی سے 2 میل دور آ چکے تھے۔ بیلا نے ہیڈ لیمپس روشن کیے تو میں چیخ اٹھا، ہیڈ لیمپس بجھا دو، راستے سے تم واقف ہو، روشنی کی ضرورت نہیں۔ بیلا نے ہیڈ لیمپس ہی نہیں اندر کی بتی بھی بجھا دی۔ تم انسان نہیں، درندے ہو۔ بیلا میری طرف دیکھے بغیر بولی، اپنی تمام تر درندگی کے باوجود تم زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تم نے یہاں ان کے ایک آدمی کی ہتیا کی ہے، وہ تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں نے کہا، اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ بیلا نے کہا، اب وہ لوگ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ لوگ پوری رفتار سے بھی دوڑتے ہوئے آئیں تو 2-2.5 گھنٹے سے پہلے تو کدالیا نہیں پہنچ سکیں گے، جبکہ ہم اس وقت تک کدالیا سے بھی بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ یہ بھی تمہاری خوش فہمی ہے کہ ہم کدالیا پہنچ سکیں گے۔ بیلا نے جواب دیا، تم بھول گئے ہو کہ اس غار میں ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ کدالیا میں اپنے ساتھیوں کو ہمارے فرار کی اطلاع دے چکے ہوں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ ہمیں ریگستان میں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اوہ، میں اچھل پڑا۔ اس ٹرانسمیٹر کو تو میں واقعی بھول گیا تھا۔ کیا کدالیا پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ ذرا آگے جا کر ہم اس راستے سے ہٹ کر کسی بھی طرف سے نکل سکتے ہیں۔ بیلا نے جواب دیا، رفتار بڑھا دو اور پھر کسی اور طرف سے نکلنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا۔ بیلا اس وقت اپنے آپ پر مکمل قابو پا چکی تھی۔ اسٹیئرنگ بھی پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں تھا۔ اس نے رفتار کچھ اور بڑھا دی اور پھر تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے گاڑی کو اصل راستے سے ہٹا کر آہستہ آہستہ بائیں طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہمارا رخ کسی قدر ترچھا ہو گیا تھا۔ ہم کدالیا شہر کے بائیں طرف نکلیں گے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی، بیلا نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے، میں نے جواب دیا۔ لینڈ کروزر تیزی سے دوڑتی رہی۔ اس علاقے میں ریت کچھ زیادہ سخت اور جمی ہوئی تھی۔ ویسے بھی آگے نشیبی علاقہ تھا
اس لیے گاڑی کی رفتار میں خود بخود اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 5-6 منٹ بعد دائیں طرف سے بہت دور بہت مدھم سی روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ آبادی کی بکھری ہوئی روشنیاں تھیں جو بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ آبادی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ مر گیو، بیلا کی کراہتی ہوئی آواز سن کر میں چونک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، بیلا ایک بار پھر کراہی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ سامنے دیکھو، ایک گاڑی ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں اس طرف دیکھنے لگا۔ سامنے بہت دور 2 روشنیاں اچھلتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ کوئی گاڑی ہی تھی جس کے ہیڈ لیمپس روشن تھے۔ کسی طرف بھاگنے کی کوشش بیکار تھی۔ کھلے صحرا میں ہم کہاں جا سکتے تھے؟ وہ ہمیں بڑی آسانی سے گھیر سکتے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اس میں اگرچہ خطرہ تھا لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ گاڑی روک لو، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دماغ چل گیا ہے؟ اس نے مجھے گھورا۔ وہ ہمیں گولیوں سے بون ڈالیں گے۔ رسک تو ہے لیکن 1% بچنے کے امکانات بھی ہیں، میں نے جواب دیا اور پھر اسے سمجھانے لگا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ بات بیلا کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے گاڑی روک کر اس طرح کھڑی کر دی کہ اس کا رخ صحرا کے اندرونی علاقے کی طرف تھا۔ اپنی سیٹ پر نیچے جھک کر بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، تمہارے منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ بیلا انجن بند کر چکی تھی۔ اس نے میری ہدایت پر حرف بحرف عمل کیا اور اسٹیئرنگ کے نیچے گھستی چلی گئی۔ میں پچھلی سیٹ پر آ گیا اور ایک طرف کے دروازے کی ناب اٹھا کر اسے چھوڑ دیا۔ اب دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اسے پیر سے دھکا دے کر آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے کاراکوف سنبھال کر سیٹ پر پوزیشن لے لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں نے گاڑی اس طرح رکوائی تھی کہ اس کا دایاں پہلو سامنے والی گاڑی کی طرف تھا۔ وہ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے راستہ سمیٹتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ میں سیٹ پر اس طرح پوزیشن لیے بیٹھا تھا کہ دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر میں انہیں دیکھ سکتا تھا اور ایک لمحہ کے نوٹس پر بھی کسی قسم کا ایکشن لے سکتا تھا۔ ہیڈ لیمپس کی اچھلتی ہوئی روشنیاں قریب آتی جا رہی تھی اور آخر کار وہ گاڑی ہم سے 30-35 گز کے فاصلے پر رک گئی۔ ہماری لینڈ کروزر مکمل طور پر روشنی کی زد میں تھی۔ بیلا! چند سیکنڈ کے بعد دوسری گاڑی کی طرف سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم لوگ ہماری رائفلوں کی زد پر ہو، بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اپنے ساتھی سے کہو کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ منزل ہی تو میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بالکل صاف اردو میں بات کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ راجستھانی نہیں تھا۔ بیلا ذرا سا کسمسائی تھی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرو بیلا، خاموش بیٹھی رہو۔ میں نے سرگوشی کی۔ میں ان لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ گاڑی خالی ہے اور ہم لوگ گاڑی یہاں چھوڑ کر صحرا میں کسی طرف نکل گئے۔ بیلا! چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، تم لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ پر دبکا رہا۔ سناٹے میں دوسری گاڑی کے انجن کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ سناٹا میرے اعصاب پر طاری ہونے لگا تھا۔ بیلا! وہی آواز پھر گونجی۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ گاڑی میں موجود ہو، باہر آ جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس مرتبہ خاموشی قدرے طول کھینچ گئی اور پھر ایسی مدھم سی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے کھڑکی کے کونے سے جھانک کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ 2 آدمی تھے جو کمانڈو ایکشن انداز میں رائفلیں تانے آگے بڑھ رہے تھے۔ پس منظر میں ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی کی وجہ سے ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ دونوں خاصے قداور تھے۔ انہیں بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ ہم لوگ گاڑی میں نہیں ہیں اور وہ لوگ محتاط انداز میں تصدیق کے لیے آگے آ رہے تھے۔ میرے جسم کے مسام پسینے اگلنے لگے، گردن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میں نے بہت ہائی رسک لیا تھا۔ اندازے کی معمولی سی غلطی میری زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی اور موت بھی ایسی اذیت ناک کہ اس کے تصور ہی سے دل کانپنے لگا۔